اور وہ لوگ جو مر گئے تم میں سے اور چھوڑ گئے بیویوں کو انتظار کرے اپنے بارے میں 4 ماہ 10 دن اذا بلغنا جلہن اور جب یہ پہنچ جائے اپنی عدتوں کو فلا جناح علیکم کوئی وبال نہیں تم پر فیما فعلن فی انفسہن اس بارے میں جو کر لے وہ اپنے بارے میں بالمعروف دستور کے مطابق واللہ بما تعملون خبیر اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے ولا جناح علیکم کوئی وبال نہیں ہے تم پر فیما عرضتم به من خطبۃ النساء وہ جو تم پیشکش کر لو نکاح کے پیغام کی کے سلسلے میں بھئی عدت گزر گئی اب تو آپ دعوت دے سکتے ہیں کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں او اکننتم فی انفسکم یا چھپا کے رکھو دلوں میں علم اللہ انکم ستذکرونہن اللہ کو پتہ ہے کہ تم بتاؤ گے ان کو ولکن لا تواعدوہن سرا لیکن ان سے وعدے نہ کرو چوری چپ کے الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ بات کرو دستور کے مطابق عدت کے دوران تو بات نہیں کر سکتے ہاں اشارہ سا کر سکتے کنایا میں لکھا ہے کہ انت نافقہ یعنی آپ کا مال کھوٹا نہیں ہے تو پاتے سکو یہ خزی تتوے جستا مال کرا دے جنہیں مزیادہ تسرین و رسی ہم نے پختوں مطابق کھوڑے بے اپدا خبرات جو کنڈ تتوے جستا مال دیر خشتا دے تو پاتے سکو عرب کنائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نیک گرانے نصیب کر لے تو ٹھیک ہے اس طرح دور دور کی بات کرے وہ کنایا ہے براہ راست ان کے ساتھ بات چیت کرنا یا ایسا کلام کرنا جس کا مقصد نکاحی ہو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی شیخ طائفہ انتقال فرما گئے تھے حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب نے ان کو خط لکھا کہ ہمارے حضرت دنیا سے تشریف لے گئے ہم غلامان ہیں اس لیے آپ اپنے آپ کو بے آسرا نہ سمجھیں عدت گزرنے کے بعد حاجی صاحب کی اہلیہ نے مولانا اشرف علی کو جواب لکھا عدت کے دوران اجنبی کا خط آنا میرے لیے باعث صدمہ اور میں عدت کے دوران اجنبیوں کو جواب دینے بھی جائز نہیں سمجھتا مولانا اشرف علی جیسے آدمی کو حضرت کی اہلیہ نے سیدھا کیا یہ کیا ضرورت تھی ذرا صبر کر لیتے ان ایام میں اجنبیوں کے مکاتیب پڑھوں اللہ معلوم ہے اللہ کو بے شک تم ضرور تذکرہ کرو گے عورتوں سے وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا لیکن وعدے نہ کرو چوری چپ کے الا ان تقولوا قولا معروفا مگر یہ کہ بات کرو بات سلیقے کی ولا تعزموا عقدۃ النکاح اور مت ارادہ کرو نکاح کرنے کا حتی یبلغ الکتاب اجلہ یہاں تک کہ پہنچ جائے مدت اپنے وقت تک عدت اپنے وقت تک عدت اپنی مدت تک وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ یعلم ما فی انفسکم بے شک اللہ جانتے جو تمہارے دلوں میں ہے فاحذروہ بس تم بچ کے رہو وَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ غفور حلیم بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے اور مسئلہ مہور کا مسئلہ مہور کا لا جناح علیکم ان طلقتم النساء نہیں ہے وبال تم پر اگر تم طلاق دے گئے عورتوں کو ما لم تمسوہن جب تک تم نے چھویا تک نہیں او تفریضوا لہن فریضہ اور مقرر بھی نہیں کیا ان کے لیے مہر ایک عورت سے نکاح ہوا مہر مقرر نہیں ہوا تھا اگر مہر مقرر نہ ہو تو مہر مثل آئے گا اس جیسی خاتون کا اس خاندان میں جو مہر ہے اور اگر مہر مثل متعین نہیں ہو رہا ہے تو مہر شرعی آئے گا 10 درہم خود بخود مقرر ہو جاتا ہے تو ایک عورت کو طلاق دینے کی نوبت آئی نکاح ہو چکا تھا مہر کا تقرر باقی تھا اور ملنے سے پہلے ہی نکاح ہو گئے طلاق ہو گئی اللہ
اس کا کیا ہے؟ وَمَتِّعُوهُنَّ، اس کو فائدہ پہنچا دو، کوئی جوڑا ووڑا دے دو. عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، توفیق والے پر اس کی توفیق کے قدر و منزلت سے. وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، تنگ دست پر اس کے حساب سے. متاع بالمعروف، یہ سامان ہے دستور کے مطابق دینا. حقاً علی المحسنین، یہ حق ہے احسان کرنے والوں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دی قبل ان تمسوهن، ملنے سے پہلے، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً، اور مہر مقرر کر چکے ہو، فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، بس آدھا دے دو تمہارے مقرر کی ہے. إِلَّا أَن يَعْفُونَ، مگر یہ کہ وہ معاف کرے، معاف کرنے کہ پورا واپس کرے. او یعفو الذی، یا خاوند معاف کرے، الذی بیدی عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کا گرہ ہے. اچھا، پہلی صورت جو ہم نے بیان کی جس میں مہر کا تقرر نہیں ہوا تھا اور قبل المساس طلاق ہو گئی، تو بس خود جوڑا بوڑا خرچہ ورچہ دیں گے، باقی مہر نہیں آئے گی، نہ مثل نہ مہر شرعی. دیکھو بات سونا، فرمایا یا عورت معاف کرے یعنی پورا واپس کرے، آدھا نہیں، کیونکہ نکاح ہو چکا ہے اور ملنے سے پہلے طلاق ہو گئی. تو یہ قاعدہ ہے کہ ملنے سے پہلے جب طلاق ہوتی ہے تو خاتون آدھے مہر کا مستحق ہوتی ہے، اور ملنے کے بعد جب طلاق ہوتی ہے تو خاتون کا مہر مکمل ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب آدھا جو اس کا بنتا ہے او یعفون، وہ بھی واپس کرے. او یعفو الذی بیدی عقدۃ النکاح، یا مرد معاف کرے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے نکاح کا، اور وہ یہ کہ یہ جو آدھا لے سکتا ہے یہ بھی نہ لے، پورا چھوڑ دے. وَأَن تَعْفُوا، اور ایک مردوں تم ہی معاف کرو، اقرب للتقویٰ، یہ بہت نزدیک ہے پرہیزگاری کے. مرد کی شان ہے معاف کرنا، یہ نہیں کہ پہلی رات عورت سے منتیں کرے کہ میرا مہر معاف کرے. وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور مت بھولنا احسان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ. اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، بے شک اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. اب نکاح میں، طلاق میں، رضاعت میں، بائن میں، رجی میں، مغلظہ میں، حلالے میں پس کر کہیں تم عبادت نہ بھول جاؤ. حافظوا علی الصلوات، بہت خیال رکھو نمازوں کا. والصلاۃ الوسطیٰ، خاص ذکر عصر کی نماز. مازدرے بخیرے مکہ و تبد نیاز خیرے کبھی رشتہ بشی. معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس کو خالی پشت سمجھ آتی ہے.